کلائمیٹ چینج کا جو فینامنا ہے اس کا ایک پاکستان میرا خیال ہے دنیا کے ٹاپ 10 کے ولنریبل کنٹریز میں ہے پاکستان. فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ کلائمیٹ ریفیوجیز کا فینامنا جو ہے وہ انیشیٹ ہوا. پھر یہ اس کے ساتھ ہی ڈراؤٹ کے ساتھ جو ہے فلڈ اور دوسرے جتنے بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ڈیزاسٹر تھے اس کی ریگولر اکرنس. آپ چترال سے لے کر گوادر تک کوئی بھی ایسا صوبہ کوئی خطہ نہیں رہا جو کسی نہ کسی ڈیزاسٹر سے اس کا سامنا نہیں ہے. کیسے ایک ڈیزاسٹر آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں نمبر آف سٹیزنز ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ سفر کر جاتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک ایسا فینامنا ہے کہ اس کو اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کو کمپیل کرے گا کہ مجھے توجہ چاہیے. تو جناب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کی آگے جو چیلنجز آئیں گے ان کے ساتھ کس طرح سے نپٹا جا سکے. اور جتنے بھی UN کے بڑے بڑے کیمپینز آتے ہیں جس میں کلائمیٹ جسٹس سیکشن، جس میں انوائرمنٹ پروٹیکشن اور سیو انوائرمنٹ ناؤ، ان کے مقاصد کیا ہے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ انوائرمنٹ ایکسپرٹ اینڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر فیض کاکڑ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی. چھوٹا سا تعارف ڈاکٹر صاحب کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چیئرمین فریڈم گیٹ پراسپیرٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں اور ڈاکٹریٹ ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز انوائرمنٹ. اس کے علاوہ ڈائریکٹر بورڈ NDRMF ہیں اور ڈائریکٹر بورڈ بلوچستان تھنک ٹینک ہیں. اور انہوں نے بہت سارے جو UN کے ادارے ہیں وہاں پر سرو کیا ہے. UN میں 11 سال سرو کیا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان میں انٹرم جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں ہیلتھ اور انوائرمنٹ کی منسٹری کو بھی انہوں نے ایز منسٹر لیڈ کیا. بہت سارا کام کیا ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ انہوں نے سروڈ ایز لیڈ IUCN جو کہ پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے حوالے سے سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس میں بھی بہت عرصہ تک کام کیا ہے. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. بہت بڑی آپ کی وہ ہے کنٹریبیوشن انوائرمنٹ کے حوالے سے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. تو میں تو اتنا سارا کچھ پڑھ کے ہی تھک گئی ہوں، آپ اتنا سارا کچھ کرتے ہوئے نہیں تھکے ابھی تک؟ بس سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے اس خوبصورت فورم پہ اپنے تھوڑے سے خیالات کا اظہار کروں. اور جہاں تک یہ پارٹ آف لائف ہے اور لائف ایک اسٹرگل کا نام ہے، اور اسٹرگل میں چل رہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے. آج سے بہت سال پہلے آپ نے انوائرمنٹ میں PhD کی، جب لوگوں کو انوائرمنٹ کا شاید پاکستان میں اس طرح سے ابھی نالج نہیں تھا کہ انوائرمنٹ کیا چیز ہے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آپ نے بہت سال پہلے اس میں PhD کر لی. تو کیا سوچ کے آپ نے انوائرمنٹ پروٹیکشن کی فیلڈ میں قدم رکھا؟ بیسیکلی اس کا بڑا اچھا سوال ہے. میں نے یونائٹڈ نیشن کے ایک اینٹیٹی UNDP کو جوائن کیا تھا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. فارچونیٹلی وہ جو ان کا فوکس تھا وہ NRM تھا، نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے اوپر. چونکہ وہ بلوچستان میں یہ سارے کام تھے اور بلوچستان میں رورل ایریا میں موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ جو ہے ڈپینڈنٹ ہے نیچرل ریسورسز پہ. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ویژن بنا کہ یہ وہ فیلڈ ہے جس کو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسکوپ بھی ہے اور بندہ کام بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کی لائف کو سدھارنے میں یا ان کو آسودہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس بیس پہ ہی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس میں. تو اس کے لیے پہلے میں نے فل کیا انوائرمنٹل مینجمنٹ اینڈ پالیسی میں، پھر اس کے لیے جو ہے اس کے بعد میں نے پھر یہ PhD جو ہے وہ آپ نے امریکہ سے کی؟ نہیں، وہ میرا انرولمنٹ بلوچستان یونیورسٹی سے تھا، لیکن انڈورسمنٹ کے لیے ایک ارسپ کے نام سے HEC کا اسکالرشپ تھا، وہ میں نے اویل کیا آسٹریلیا میں. کوئنسلینڈ یونیورسٹی برسبن میں. بالکل بالکل. وہاں سے جو ہے پھر میں نے کمپلیٹ کی. زبردست. اچھا سر، پاکستان کو انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ابھی سیلاب آیا، اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بڑے سیلاب آئے، لیکن اس بار جو سیلاب آیا ہے وہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا سیلاب آیا ہے.
تو آپ اس سیلاب کو پاکستان کے لیے ایک چیلنج یا مستقبل میں ایک چیلنج کے حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس سے نپٹا جا سکے؟ کیا پروٹیکشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے میجرس کہ اتنے بڑے لیول پہ سیلاب سے اپنی عوام کو بچایا جا سکے؟ کلائمیٹ چینج کا جو فینامنا ہے اس کا ایک پاکستان میرا خیال ہے سب لوگ یہ کہتے ہیں، یہ میں بھی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا کی چند ممالک ہے جو سب سے زیادہ سفر کر گئے. دنیا کے ٹاپ 10 کے ولنریبل کنٹریز میں ہاں جی. پاکستان آج کا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بلوچستان میں 90 سے لے کر 97 تک کوئی سیویئر جو ہے وہ ڈراؤٹ رہا. فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ کلائمیٹ ریفیوجیز کا فینومینا جو ہے وہ انیشیٹ ہوا. اوکے. لوگ مائگریٹ ہوئے ڈراؤٹ کی وجہ سے، اور پھر یہ اس کے ساتھ ہی ڈراؤٹ کے ساتھ جو ہے یہ فلڈ اور دوسرے جتنے بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ڈیزاسٹر تھے وہ اس کی ریگولر اکرنس ہوئی اور اکراس دا کنٹری ہوئی. آپ چترال سے لے کر گوادر تک کوئی بھی ایسا صوبہ کوئی خطہ نہیں رہا جو کسی نہ کسی ایک ڈیزاسٹر سے اس کا سامنا نہیں ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈیزیز کی صورت میں ہو، چاہے فلڈ کی صورت میں، چاہے ارتھکویک وغیرہ کوئی بھی جو چیز ہو. یہ جو فلڈ ہے یہ ایسے ایک ڈیزاسٹر آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں جو نمبر آف سٹیزنز ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ سفر کر جاتے ہیں. چونکہ ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کا حصہ ہے تو وہ اس وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی کو یہ افیکٹ کر جاتے ہیں. ڈسپلیسمنٹ بہت بڑھ جاتے بہت ہیں. زیادہ مختلف اس کے جو ہے وہ امپیکٹ آتے ہیں، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے انوائرمنٹل ہو، چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو، چاہے مائگریشن سیٹلمنٹ جتنی چیزیں ہو. اور پھر نئے نئے جو ہے وہ فینومیناز جو ہے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں. جیسے گلیشیئر میں آج سے کچھ عرصے پہلے گلیشیئر ملٹنگ کا ایک فینومینا تھا، اب اربن فلڈنگ کی وہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی اس فلڈ میں جو یہ کلاؤڈ برسٹنگ کا جو وہ جی وہ اس بار وہ پاپولر ہوا، وہ پاپولر ہوئے. اب پتہ نہیں آگے کون سے وہ اس طرح کی چیزیں آئے. لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایکسٹریم ولنریبل کنٹری ہے. اب بات یہ کہ ان تمام چیلنجز سے نمٹا کیسے جائے. بالکل. اس کے لیے ساری دنیا کے لیول پہ اسٹرگل ہو رہے ہیں اور وی آر پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ریزیلینٹ بنائیں. اور ابھی جو آپ نے ذکر کیا یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ ہے یا جو بھی ہمارے این ڈی اے میں یا اس طرح کے اور ادارے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ڈیزاسٹر رسک کو ریڈیوس کیا جائے، پراپر مینیج کیا جائے اور قوم کو ایک ریزیلینٹ قسم کا نیشن یا ریاست کے طور پہ جو ہے وہ خدمت کی جائے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے، میرا اپنا ویو دنیا کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل فیلڈز ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکل لوگوں کی جو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اپروچ میں ہر ایک کا اپنا بالکل بہت سارے اوپینین ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے پرنسپلز ہیں. پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ میں خود یہ چیز وہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سنس وی آر پارٹ آف دا گلوب اور اب گلوبلائزیشن کی ایک دور ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ریسرچ بیسڈ جتنے بھی گلوبل لیول پہ بیسٹ پریکٹسز ہے انہی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب یہ ایک چیز ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دو ہی فیلڈ ہے، ایک میٹیگیشن ہے، ایک اڈاپٹیشن ہے. میٹیگیشن میں شاید ہمارا اتنا رول نہیں بنتا ہے لیکن کام تو ہم کر رہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اڈاپٹیشن پہ زیادہ فوکس کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس اڈاپٹیشن کے لیے یہ ہے کہ ہم آس پاس کے جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہے یا ریسرچ بیس جو ماڈلز ہے یا جو بھی اپروچز ہے لوگوں نے وہ اپنائے ہیں، وہ بڑے سکسیسفل قسم کے جو ہے. سنگاپور کی بڑی مثال دی جاتی ہے، ہانگ کانگ سنگاپور سے میرا خیال ہے اس سے بھی ہے. زیادہ اچھا جو ہے وہ میں آپ یہ اس فورم پہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جو ہے پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن کا میں حصہ تھا، وہاں پروونس کو وزٹ کیا تھا چائنا کا. ٹھیک ہے. یہ وہی پروونس ہے جدھر سے کرونا جو ہے وہ بالکل.
تو وہاں پہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں پہ اس اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے سکسیس جو سٹوریز ہے یا کیس سٹڈیز ہے ان کو اسٹڈی کر کے پاکستان میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے. بالکل ہو سکتی ہیں. ہاں، اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. ہم نے وہاں پہ یہ چیز دیکھا کہ ان کے جو سیویئر فلڈ آیا تھا جس نے بہت زیادہ آبادی کو افیکٹ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک ایکسرسائز کیا تھا فلڈ پلینس کے حوالے سے. اوکے. فلڈ پلینس جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید نیا چیز ہو. انہوں نے 3 گارجز ڈیم کے جو سٹوریج ہے واٹر کا اس کو صرف 2 سے 3 فلڈ پلینس کی جو ہے اس میں وہ سٹور کرایا ہے، ٹھیک ہے. فلڈ کا پانی. اور انہوں نے وہ فلڈ پلین میں مطلب سب سے اچھی بات یہ تھی جب ہم نے وزٹ کیا کہ اس میں وہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن یا اس کی جو گرومنگ بایو ڈائیورسٹی کی اتنی زیادہ ہوئی کہ اس میں سے شاید 2 سائٹ جو تھے وہ رمسار سائٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل وہ ہے. رمسار سائٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ بایو ڈائیورسٹی رچ ہو اور ان کو ایک اچھا سا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو. اب وہ ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے بہت اسٹرگل بھی کیا اور یہ جو ریچارج پاکستان پروجیکٹ ہے یہ اسی پہ بیس کرتا ہے. اوکے. تو مقصد کہنے کے ہے کہ پاکستان اگر اس طرح کی جو ہے وہ سکسیسفل پریکٹسز کرے تو ہم بہت جلد ان چیزوں پہ ہو. بلکہ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا اپنے طرف سے، ہم نے ایک ٹرمینالوجی کیا تھا کہ پاکستان کو جو تھریٹس ہے، یہ جو ولنربلٹیز ہے، اس کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے فلڈ ویلکم پالیسی ان کو لے کر آنی چاہیے کہ فلڈ سے ڈرنے کے بجائے آپ جو ہے اس کو ویلکم کریں، اس سے فائدہ اٹھائے. تھر میں آپ دیکھیں لوگوں نے وہ فلڈ کے جو پانی میں پھول پھینک کے اس کا استقبال کیا. مطلب یہ صرف تر کی بات نہیں ہے. آپ کا اندازہ کریں کہ آپ کا مطلب 44% ٹیریسٹیریل ایریا آپ کا بلوچستان ہے. اگر آپ میرین ایریا اس میں انکلوڈ کریں تو یہ 62 سے بھی ابو ہو جاتا ہے ملک کا. یعنی ملک کے 62% جو ایریا ہے اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اکثر ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں نیبر کنٹری سے پانی لانا چاہیے. تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا سٹوریج کیپیسٹی ہو تو میرا خیال ہے صرف آپ بلوچستان کو بھی آباد کریں تو آپ کو پاکستان صرف یہ نہیں کہ ریزیلینٹ ہوگا کہ باقی جو آپ کے ایشوز ہے جیسے فوڈ سیکیورٹی ہے، جیسے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے ایشوز ہے، وہ سارے کور ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ والا منصوبہ جو ہے اس پلان کے تحت پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے قابل عمل ہے؟ بہت آسانی سے. میں تو کہتا ہوں پھر کیا وجوہات ہیں کہ ہو نہیں رہا؟ اس کی ایک وجہ تو خیر ایک وجہ نہیں ہے، بہت سے فیکٹر اس میں انوالو ہیں. کیا بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے یا فورن انویسٹمنٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ کیا پاکستانی گورنمنٹ یا ادارے جو ہیں ان کی اکنامک کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ریزروائرز جو ہیں وہ بنا کے فلڈ کے پانی کو ریسٹور کر سکیں؟ نہیں، میرا خیال ہے فائنینشیل کیپیسٹی کا شاید اتنا ایشو نہیں ہو. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ گورننس کا ہے. اور ایک نیٹ ورکنگ ان کی آپس میں نہیں ہے، صوبوں کا مرکز کے ساتھ نہیں ہے، مرکز کے اپنے جو منسٹریز ہے، ادارے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. مثلاً آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیگل ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا. بہت عرصہ ہو گیا کہ وہ فعال نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے جو ہے بہت سے ایشوز پہ یہ ہے کہ آپ کے پنجاب میں جو ہے میکینزم کوئی اور ہے، فارسٹ اور انوائرمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بلوچستان میں پھر ڈیفرنٹ ہے، ادھر انوائرمنٹ الگ ہے اور فارسٹ الگ ہے. تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، نیٹ ورکنگ ان کی نہیں ہے، کوآرڈینیشن ان کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے فائنینشیل سے زیادہ جو ہے وہ گورننس کے ایشوز ہیں. بالکل آپ نے جو بات کی میری تو سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کوآرڈینیشن کے لیے بھی پالیسیز ہونی چاہیے اور انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے، نہ صرف فیڈرل منسٹری میں بلکہ پروونشل منسٹریز میں بھی. تو یہ پالیسیز کے لیے ریکمنڈیشن کون دے گا؟ آپ جیسے ایکسپرٹ جو ہیں کیا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پالیسیز کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے پالیسیز کے لیول پہ بھی بلوچستان اور پاکستان یا باقی پروونسز میں کافی حد تک کام ہو چکے ہیں، بہت سی پالیسیز چیزیں. لیکن یہ جو کوآرڈینیشن لیک آف کوآرڈینیشن ہے یا نیٹ ورکنگ ہے یا کمیونیکیشن ہے،
یہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ بیریئر کریٹ کر رہے ہیں. اوکے. ان پالیسیز کو کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ہے وہ والنٹری جو ہم ایک ٹارگیٹس دیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی، اس کے اوپر ہمارے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو بہت سے پاپڑ بیلنے پڑے کہ صرف پروونشل لیول پہ، چونکہ انوائرمنٹ جو ہے پروونشل سبجیکٹ تھے، تو ان سے وہ فگر ہی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ نیشنل لیول پہ وہ ایک آپ دنیا کو ایک میسج دے کہ ہم کس چیز پہ ہوا ہے. تو اس کے لیے بلکہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس پہ بڑے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لیک اپ کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہے، بلکہ پیرس ایگریمنٹ کے دوران ہم جو ہے وہ پراپر اس کو جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح ہم نہ ڈسپلے کر سکے، نہ کمیونیکیٹ کر سکے کہ ہمارے کتنے مسائل ہیں، کیونکہ اور اس کلائمیٹ حوالے چینج سے فنڈ کے اوپر بھی ایفیکٹ آتا ہے، آپ حاصل نہیں کر سکے اب فنڈ. اس لیے کہ کلائمیٹ جسٹس دنیا کی گلوبل لیول پہ جو ہے اس میں اگر آپ پاکستان کی آواز پراپر نہیں کسی کو سنائی دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائے گا، نہ آپ کے ساتھ وہ فنڈ آئے گا، نہ وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے، نہ ہی وہ آپ کو اتنا توجہ دیں گے. تو سر یہ وہ ایک اور چیزیں ہیں. چیز ہے، بالکل آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، آئی ایم سوری، لیکن اسی کے اندر ایڈ کر لیں میرا ایک اور کویسچن. یہ جو اتنی اتھارٹیز بن رہی ہیں، فورسز بن رہی ہیں، پروونشل منسٹریز بن گئی ہیں، فیڈرل منسٹری ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم ایک جامع پالیسی انوائرمنٹ کے حوالے سے مرتب ہی نہیں کر پائے، دنیا کو کنونس نہیں کر سکے، جبکہ دنیا اس چیز پہ کنونسڈ ہے آلریڈی کہ پاکستان جو ہے وہ ولنریبل ہے اور نمبر 1 افیکٹ ہی ہے کلائمیٹ چینج سے. تو کیا وجہ ہے کہ کیا جو آپ لوگوں کے ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یا گورنمنٹ کا جو لیک آف انٹرسٹ ہے، یا پالیسیز ابھی تک اس حوالے سے نہیں ڈیولپ کی جا سکیں؟ فیڈرل لیول پہ جو منسٹری کے جو ہے وہ کیپیسٹیز ایشوز ہے، اور وہ اپنے خاص کر جو ان کا رول ہے، جو مینڈیٹ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ پراپر توجہ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں ریسنٹلی ایک پوزیشن کے لیے میرے جو انٹرویو تھا اس میں بھی میں نے یہی پلی جو ہے لیا تھا. میں نے کہا منسٹری فیڈرل لیول پہ آپ کے اس ادارے کا جو اصل مینڈیٹ ہے وہ دیٹ از کوآرڈینیشن، جی جی، کہ آپ پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے، نیٹ ورکنگ کرے، اس نیٹ ورکنگ ڈیٹا کلیکشن ہو، ڈیٹا رپورٹ ہو آپ کلیکشن کے ہو، پاس. اس کی جو ہے پراپر اسسمنٹ آپ کی ہو، اور ٹیکنیکل لوگ ہو آپ کے ساتھ. ٹیکنیکل لوگوں کی جو ہے وہ ڈیوٹی یہ ہو کہ وہ پروونشل لیول پہ کیپیسٹی بلڈ کرے. بالکل تو بالکل. یہ تب ہی جا کر ایک پراپر ایک کوآرڈینیٹڈ اور انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت پاکستان کے جتنے جو انوائرمنٹل ایشوز ہے اس کے اوپر ایک آپ ایک کیس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تب ہی جا کر آپ دنیا کو بھی یہ ساز دلا سکتے ہیں، اس سے اپنا شیئر بھی لے سکتے ہیں، اور پھر آپ ٹورڈز ریزیلینس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ کا جتنے بھی چیلنجز ہیں تقریباً فیس کر رہا ہے. صرف کاربن کے اخراج کے حوالے سے ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس فلڈ کا پانی روکنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے. تو مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں، یہ مزید چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، کم ہوں گے، اور پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایفیکٹ کریں گے ان چیلنجز کو کم کرنے میں؟ کلائمیٹ چینج ایک ایسا فینامنا ہے کہ اس کو اگر آپ توجہ نہیں دیں گے ایز اے ریاست تو یہ آپ کو کمپیل کرے گا کہ مجھے توجہ چاہیے. ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج آپ کو اتنا سفر کرائے گا کہ آپ مجبور ہو گئے کہ اس کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو کمپیل کرے کہ توجہ دو، بہتر یہی ہوگا کہ ہم خود اس کو توجہ دیں. کیونکہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو اڈاپٹیشن کے ایشوز ہے اس وقت، دیکھو ہم ایگریکلچر بیسڈ ایک اکانومی ہمارے، جب تک ہم اپنے ایگریکلچر کے کراپنگ پیٹرن کو چینج نہ کرے، جب واٹر کنزرویشن ہم پراپر نہ کرے، جب تک ہمیں یہ گرین جو انوائرمنٹ ہے، کیونکہ ایک تو پرابلم ہمارے ہاں یہ کہ ہم سارے زندگی یہ سمجھتے رہے کہ
وہ براؤن انوائرمنٹ کو ہی فوکس کرتے رہے جی بالکل. بھی یہ رکشوں کا دھواں ہے، موٹر سائیکلوں کا، گاڑیوں کا، اور یہ اور وہ. نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جیسے ہمارا خاص کر پنجاب میں جو اسموک کا ہاں ایک جی بالکل انڈسٹریل ایریا. لیکن اصل ایشو یہ کہ وہ جو گرین انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. مثلاً آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت آپ کی 81% ایریاز جو ہے وہ بہت ہی فرٹائل اور رچ قسم کے ہیبیٹیٹ ہے، وہ ابھی تک پروٹیکٹڈ ایریا میں پراپرلی جو ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو 8 کنٹریز ہے امیزون فارسٹ کے جو کنٹریز ہے، اس کے بارے میں ایک ریسنٹ ریسرچ یہ بتا رہے کہ وہ 27 ڈیزیز کو ریڈیوس کرنے میں رول پلے کر رہے. اوکے. 27. تو ہم اس فارسٹ کو ہم نے کتنا توجہ دی ہے. اب اس کو نیشنل ہے وہ ابھی اس طریقے سے جس طریقے سے مطلب فارسٹ کو ہم لوگوں نے جو ابھی پتہ چل گیا نا، یہ جو فلڈ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی کتنا جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ پرسوں میرے یہاں پہ دوست ہے، وہ چیف کنزرویٹر ہے، اس کے اوپر مافیا نے باقاعدہ اٹیک کیے، فائرنگ کی، اور اس کے خلاف وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے پرچہ بھی درج ہوا ہے. اب اگر پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے تو کہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں گورننس سے ہم کیسے روک سکتے ہیں، یا وہ چترال کے علاقے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو توجہ اگر ہم نہیں دیں گے تو کلائمیٹ چینج ہمیں مجبور کرے گا کہ بھئی مجھے توجہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور بلوچستان میں جیسے کر رہے ہیں ہم یوتھ کی کیا رول اس میں میرا خیال ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن میں انکریجنگ فیکٹر یہ ہے اسٹوڈنٹس جانا کہ وہ کہہ رہے کہ اس وقت موسٹ آف دا یونیورسٹیز میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ سبجیکٹ اور کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کے صرف جو ہے وہ انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کو انوائرمنٹل اسپیکٹ کے طور پہ نہیں اسٹڈی ہو رہے، اس کو سوشل سائنسز کے کنٹیکس میں بھی جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. اس کو مثلاً مینجمنٹ کے حوالے سے اس میں لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ انوائرمنٹل مینجمنٹ کے کورسز کرا رہے ہیں، وہ ٹیکنیکلی تو اس کی اتنا وہ اسپیکٹ نہیں ہوتے جس کو آپ اس کو مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں. یا جیسے آپ نے کہا کہ جینڈر اور یوتھ کے حوالے سے اس سوشل سائنسز کے کنٹیکس میں جو ہے وہ انوائرمنٹل چیلنجز، کلائمیٹ چینج کی چیلنجز کو یہ پڑھا جائے. یہ بڑے ایک انکریجنگ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے مطلب انوائرمنٹل پالیسیز کے اوپر کورسز ہے، انوائرمنٹل مینجمنٹ کے اوپر ہے، انوائرمنٹل سائنسز کے اوپر ہے، تو یہ انوائرمنٹل گورننس کے اوپر جو ہے کورسز ہے. تو میرا خیال ہے آلموسٹ تمام اس میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ سبجیکٹ جو ہے وہ اکراس دا کنٹری پڑھائے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بڑے ایک خوشائند قسم کی بات ہے کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جہاں تک جینڈر کی بات ہے تو موسٹ افیکٹڈ ایلیمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ جینڈر ہی ہے جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے جب ہم سارے ریزیلینس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور اس کو مد نظر رکھیں کہ یہ تمہارے جتنے بھی ریزیلینٹ بیس ایکٹیویٹیز ہے وہ کس طرح جینڈر میں اسٹریمنگ کر سکتے ہیں. تو پاکستان بات ہے کہ وہ نہیں سر آخری بات ابھی نہیں ہوگی، ابھی ایک کوسچن ہوگا. نہیں، وہ جینڈر کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت عرصے بعد انوائرمنٹلسٹ یا انوائرمنٹل سائنٹسٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انٹل اینڈ انلیس جو ہے وہ آپ لائیولیہوڈ مین اسٹریمنگ ود بایو ڈائیورسٹی نہیں ہو تو کنزرویشن ایک خواب رہے گا. بالکل. اگر آپ نے انوائرمنٹل کنزرویشن کرنا ہے تو لائیولیہوڈ جو ہے اس کو مین اسٹریم کرنا پڑے گا آپ کے بایو ڈائیورسٹی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپ اس سے تھوڑی سی آگے چلے گی کہ جب تک آپ جینڈر مین اسٹریمنگ انشور نہیں کرائیں گے تو انوائرمنٹل کنزرویشن ایک خواب رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے افیکٹیز جو ہے جینڈر ہے، وہ سیگمنٹ اگر افیکٹڈ ہو، وہ بیمار ہو، وہ اگر ڈپرائیوڈ ہو، وہ پور ہو، تو وہ کسی بھی صورت میں آپ انوائرمنٹل کنزرویشن نہیں کر سکتے. تو جینڈر کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا کہ بالکل جینڈر کا رول جو ہے وہ کوئی بھی فیکٹر ہو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے. سر پاکستان کو انوائرمنٹلی ریزیلینٹ نیشن بننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟
یہ بیسیکلی جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک ایسا فینامنا نہیں ہے جو اپنے تمام رنگ جو ہے ابھی دکھا چکے ہیں. یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نئے نخرے کر کے دکھاتے ہیں. اوکے. تو اس کے امپیکٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے جو ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈراؤٹ اور فلڈ یہ سارے ایشوز آ رہے, پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھی نہیں, یہ تو سائل ایروجن بہت بڑا ایشو ہے. جب ہم سائل ایروجن کا پتہ کرتے تھے, سی ایروجن کا فینامنا ہے, جب سی ایروجن کا جو ہے پتہ چلاتا تھا کہ ڈیلٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی, جب ڈیلٹا ایریا ڈیمیج ہو رہے تو اس کی وجہ سے بعد میں پتہ چلا گلیشیئر جو ہے وہ ملٹنگ ہو رہی. اب پھر اس کے بعد جو ہے یہ کلاؤڈ اربن بسٹنگ آ گئی. کلاؤڈ بسٹنگ آ گئی. بالکل. اب آگے بھی یہ نہیں ہے کہ یہی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور وہ شکل دکھا دے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی پرولانگ پیریڈ کے طور پہ جو ہے یہ کام کرنا ہوگا, اور ابھی منزل بہت دور ہے ریزیلینٹ بننے کے لیے, اسٹرگل بالکل کرنا ٹھیک پڑے ہے, گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیض کاکڑ. اور ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی باتیں تھیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ الارمنگ باتیں بھی تھیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہر سال جس طرح فلڈ آ کر ہمیں توجہ دلا رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس سے پہلے ہمیں خود توجہ دے دینی چاہیے کہ کلائمیٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کے چینج کے جو ایفیکٹس ہیں یا اثرات ہیں ان کو کس حد تک کم کیا جا سکے. آف کورس گورننس اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے, پالیسیز کا بڑا عمل دخل ہے, اور سب سے بڑی بات ڈیٹا کلیکشن, اور اس کے بعد کوآرڈینیشن, اور پھر دنیا کے سامنے اپنا کلائمیٹ کے حوالے سے چیلنجز کے حوالے سے ایک مقدمہ پیش کرنا, اور اس مقدمے میں جسٹیفائی کرنا کہ پاکستان کیوں دنیا کی موسٹ ولنریبل کنٹری ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یہ سارا ہوم ورک کرنے کی ابھی ہم سب کو بہت سخت ضرورت ہے. جینڈر کا اپنا رول ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انڈیویجول کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام کرنا چاہیے. فریڈم کے ڈائلاگ میں آج تک کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اور ڈاکٹر فیض کاکڑ کو اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.